یہ بات تو طے ہے کہ ایٹم کا نیوکلس انرجی سٹور رکھتا ہے، اور فلسفیکلی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مالیکیول اپنے اندر انرجی سٹور رکھتا ہے، جیسا کہ گیسولین کے مالیکیول میں موجود انرجی۔ آپ ایک ماچس لیتے ہیں اور اس کی تیلی کو رگڑتے ہیں، اس رگڑ کی وجہ سے اس میں سے انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور یہ وہی انرجی ہے جو ماچس کے مالیکیول میں کیمیائی طور پر سٹور تھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ آئیڈیا کہ ایٹم میں انرجی موجود ہوتی ہے کوئی عجیب بات نہیں لگتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایٹم میں موجود انرجی تک رسائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے شروع میں یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ کچھ ایٹم مستحکم نہیں ہوتے، جیسا کہ یورینیم ایٹم کا ایک آئسوٹوپ جس کا ایٹمی ماس 235 ہے، جس کے نیوکلس میں نیوٹرون کی تعداد مختلف ہوتی ہے لیکن پروٹون کی تعداد ویسے ہوتی ہے جیسا کہ باقی یورینیم آئسوٹوپ میں موجود ہو۔ یہ ایک غیر مستحکم ایٹم ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک ہی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹم جن میں پروٹون کی تعداد ایک جیسی لیکن نیوٹرون کی تعداد مختلف ہو آئسوٹوپ کہلاتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی یورینیم 235 آئسوٹوپ کی۔ یہ ایک ایسا ایٹم ہے جو غیر مستحکم ہوتا ہے، جو خود ہی ایک ایٹم سے دو ایٹمز میں ٹوٹ جاتا ہے اور انرجی خارج کرتا ہے۔ ایٹم کے ٹوٹنے کا یہ عمل ریڈیو ایکٹیویٹی کہلاتا ہے۔ اگر کوئی ایٹم ریڈیو ایکٹیو ہے تو ایسا ایلیمنٹ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور انرجی خارج کرتا ہے، اور ایسا ایلیمنٹ چھونے پر گرم محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایٹم کا ٹوٹ کر دو ایٹمز میں تبدیل ہو جانا فشن کہلاتا ہے۔ اب اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو ہائیڈروجن ایک ایسا ایٹم ہے جس کے نیوکلس میں ایک پروٹون ہوتا ہے۔ ہم ایسے چھوٹے ایلیمنٹس کو توڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ ان ایلیمنٹس کو ضم کر سکتے ہیں تاکہ اس سے آپ بھاری ایلیمنٹس بنا سکیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو بننے والے ایلیمنٹ کا ماس ضم ہونے والے ایلیمنٹ کے ماس کے مجموعے کی نسبت کم ہوتا ہے۔ وہ ماس کہاں گیا؟ آئنسٹائن کی مساوات E=mc² کی روح سے یہ ماس انرجی میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح فیوژن ری ایکشن میں ماس انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں فشن ری ایکشن کی نسبت فیوژن ری ایکشن میں زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے۔ رکیے، ہیلیم ایٹم میں 2 نیوٹرون اور 2 ہی پروٹون موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم 4 ہائیڈروجن کے ایٹمز کو فیوژن ری ایکشن کے ذریعے ایک ہیلیم کے ایٹم میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو ہم 4 پروٹون کو نیوکلس میں ضم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہیلیم ایٹم میں 2 نیوٹرون کہاں سے آئے اور پروٹون کا مجموعی چارج کہاں چلا گیا؟ کیا وہ غائب ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پارٹیکل فزکس میں چارج اور ماس کا بجٹ مجموعی طور پر برابر رہتا ہے۔ پروٹون خود بخود پازیٹرون خارج کرتے ہیں اور نیوٹرون میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک پروٹون ایک پازیٹرون اور نیوٹرون کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ پازیٹرون اینٹی میٹر ہے۔ ایک اینٹی میٹر اس مادی دنیا میں بڑے خطرے میں ہوتا ہے، اور جب یہ کسی الیکٹرون کے ساتھ ٹکراتا ہے تو دونوں آپس میں مل کر فنا ہو جاتے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں انرجی خارج کرتے ہیں۔ اس لیے فیوژن ری ایکشن میں نہ صرف نیوکلس انرجی خارج کرتا ہے بلکہ پازیٹرون کے فنا ہونے کے نتیجے میں بھی انرجی حاصل ہوتی ہے۔ لمبی کہانی کو مختصر یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ 2 ہلکے ایٹمز لیں، ان کو ضم کریں اور آپ کو ایک بھاری ایٹم ملے گا اور ساتھ ڈھیر ساری انرجی۔ اس طرح ہم 2 ہائیڈروجن کے ایٹم سے ہیلیم سے کاربن کے ایٹم تیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس ری ایکشن کو تھرمو نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کہا جاتا ہے۔ تھرمو کیونکہ اس ری ایکشن کے شروع ہونے کے لیے بہت زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے۔ نیوکلیئر کیونکہ اس میں نیوکلس انوالو ہوتا ہے۔ فیوژن کیونکہ اس میں نیوکلس کو ضم کیا جاتا ہے۔ ہمارا سورج ایسے ری ایکشن کے ذریعے انرجی جنریٹ کرتا ہے کیونکہ سورج میں بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے۔ اس حرارت کا استعمال کرتے ہوئے سورج تھرمو نیوکلیئر فشن ری ایکشن کرتا رہتا ہے اور ہائیڈروجن سے ہیلیم کو تیار کرتا ہے۔ ہمارا سورج روزانہ ایسے بے شمار ری ایکشن کرتا ہے۔
क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन के लिए ज्यादा हरारत और बेपनाह प्रेशर दरकार होता है और सूरज में ऐसा माहौल कुदरती तौर पर मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब यूरेनियम को टूटने के लिए एनर्जी दरकार नहीं होती और यूरेनियम एटम बगैर एनर्जी के खुद ब खुद टूट जाता है और न्यूट्रॉन और एनर्जी खारिज करता है। और अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको मालूम होगा कि एक यूरेनियम एटम के टूटने से हासिल होने वाला न्यूट्रॉन मजीद एटम को तोड़ सकता है और अगर मटेरियल बहुत खालिस और सख्त हो तो न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, लेकिन खुद ब खुद ऐसा मुमकिन नहीं है। इस रिएक्शन को चेन रिएक्शन में बदलने के लिए आपको यूरेनियम को खालिस करना पड़ता है, जिसे हम यूरेनियम की अफजूदगी कहते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मिकदार 0.72% है और एटम बम बनाने के लिए इसे 90% होना जरूरी है। और अगर ऐसा कोई मटेरियल बन जाता है तो एक फौरी रिएक्शन के जरिए बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल की जा सकती है और एक एटम बम में ऐसा ही किया जाता है।